جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 23 فروری 2023 کی تاریخ ہے آج، اور یہ امکان قوی ہے کہ اگلے مہینے کسی تاریخ کو 1444 ہجری یکم رمضان ہوگا انشاءاللہ۔ آج سے ٹھیک ایک مہینہ بعد تو شعبان شریف شروع ہو گیا، آج 3 ہو گئی، شعبان شریف 2 ہو گئی، 3 ہے 2 ہے 3 ہے۔ تو آج کرتاس دل کے ہم 6 نمبر 156 سے لے کر 160 تک پڑھیں گے۔ بس کر جڑیاں ڈک لے اتھرو کچھ نہیں بندا رویوں، بس کر جڑیاں ڈک لے اتھرو کچھ نہیں بندا رویوں، درد بندے دی جان نہیں چھڑ دے اے مکدے نے مویوں۔ میاں صاحب کی اسی شعر کے تضمین میں یہ شعر ہے کہ بس کر جڑیاں، رک جا بندے، ڈک لے اتھرو، اپنے آنسوں کو روک لے، کچھ نہیں بنتا رہا، رونے سے فائدہ ہی کوئی نہیں ہے۔ درد بندے دی جان نہیں چھڑ دے، درد انسان کی جان نہیں چھوڑتے، اے مکدے، یہ ختم ہوتے ہیں مویوں مرنے کے بعد۔ اے بندے اپنے آنسوں کو روک لو، تمہارے رونے سے کچھ نہیں بنتا۔ یہ جو درد تکلیف ہے انسان کے ساتھ، یہ رہے گی اس وقت تک جب تک انسان نہیں مرتا۔ اب میاں صاحب کا بھی شعر اسی طرح ہی، بالکل اسی طرح ہی ہے۔ تو شاعر نے بھی اس کو محبتاً عقیدتاً اور محبت کے ساتھ اس کو بھی دوبارہ تحریر کیا ہے، اس کو کچھ ایک آدھ دو الفاظ تبدیل کیے ہیں۔ تو یہاں پر شاعر ایک بڑی پیاری بات بتا رہا ہے پڑھنے والوں کو، سننے والوں کو، کہ بندے تو رونا چھوڑ دے، رونے کا فائدہ ہی کوئی نہیں ہے، کچھ نہیں بنے گا تیرے رونے سے۔ اب یہ کیوں کہا گیا، شاعر نے کیوں کہا؟ ایک طرف تو یہ ہے کہ تم اللہ کی بارگاہ میں ٹوٹا دل لے کے جاؤ، اللہ کہتا ہے مجھے ٹوٹے دل زیادہ پسند ہے۔ تو یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ تم نہ رو، کچھ نہیں ہوتا رونے سے۔ تو یہاں شاعر کی مراد مرضی یہ ہے کہ شاعر دو طرح کا رونا بیان کر رہا ہے، ایک رونا دنیا کے لیے اور ایک رونا خالق کے لیے۔ خالق کا رونے کا ذکر تو کیا جا رہا ہے، کیا جا چکا ہے۔ اب دنیا کے لیے رونا ہے، دنیا کے اندر جو رشتے ہیں، باپ بیٹے کا، ماں بیٹی کا، بہن بھائیوں کا، رشتہ داروں کا، تو قدرتی سی بات ہے جب بندہ پریشان تکلیف میں ہوتا ہے تو جب دکھ درد بڑھ جاتے ہیں تو وہ رونے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ تکلیفیں پریشانیاں اس کو آتی ہیں طرح طرح کی۔ اب رونا بھی دو طرح کا ہے، دنیا داری کی بات ہو رہی ہے، رونا بھی دو طرح کا ہے۔ جب تک بندے کو اپنی چالاکیوں پر ملتا رہے وہ کہتے ہیں جی میں بہت قابل ہوں، اور جب اس پر آزمائش آ جائے تو کہتے ہیں میرے مالک معاذ اللہ کیا میں ہی تجھے ملا ہوں پکڑنے کے لیے؟ تو یہ بتا رہا ہے شاعر، ساتھ شاعر یہ کہہ رہا ہے کہ دنیا کی پریشانیوں پہ رونا، تکلیفوں کا اظہار کرنا، شکوہ کرنا، شکوہ کرنا یہ مردوں کا کام نہیں ہے۔ جس طرح دنیا میں کوئی ایسا درخت نہیں، کوئی ایسا پودا نہیں جس کو ہوا نہ لگے، اسی طرح کوئی شخص نہیں جس پر پریشانی نہ آئے۔ ہر ایک پر پریشانی آتی ہے، اور بندہ جب تنگ پڑتا ہے تو روتا ہے۔ اب رونا دو طرح کا ہے، ایک رونا ہے اپنی آواز سے، آنسوں کا آنکھوں سے ٹپکنا، اور ایک رونا ہے دل میں انتہائی پریشانی اور تذبذب کی کیفیت کو محسوس کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس کا حل بتایا ہے، اس کے بارے میں آگاہی دی ہے اللہ تعالیٰ کی ذات نے۔ قرآن پاک آپ پڑھ لیجئے، اور آپ کو میں ایک وظیفہ بتا رہا ہوں، توجہ سے میری بات سنیے گا۔ اگر آپ کسی ایسی پریشانی، ایسی مصیبت میں گر جائیں
جس میں آپ کو بہت شدید خطرہ لاحق ہو جائے، اپنی جان کے بارے میں، اپنی عزت کے بارے میں، اپنے طور طریقوں طرز عمل زندگی کے بارے میں، تو ایک بڑا پیارا سا وظیفہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ وہ وظیفہ یہ ہے کہ اپنا سر اپنے دل کی طرف جھکا کر اپنے اندر سے ایک آواز نکالنی ہے، اللہ اللہ اللہ۔ بس آپ نے یہ کرنا ہے۔ اپنا مسئلہ بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنی پریشانی بیان کرنے کی بتانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ پریشانی کا جو محور ہے، جو مرکز ہے، جو مقام ہے، وہ آپ کا دل ہے۔ تو آپ اپنے دل سے مخاطب ہو کے دل کو کہہ رہے ہیں اللہ اللہ اللہ۔ اور دل میں آپ کے جب آپ اپنا منہ اس طرف کریں گے، آپ اپنے دل کو سنا رہے ہیں، تو دل کے اندر جو خوف، غم، پریشانی کی جو کیفیت ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ سانس روک کے اللہ کہنا ہے اس وقت تک اللہ 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 اللہ، اس وقت تک جب تک آپ کا سانس ٹوٹے۔ 5 سے 7 مرتبہ یہ عمل دہرانے، پھر میرے رب کی شان دیکھیں، اسی لمحے آپ کو رستہ دے دے گا۔ لیکن آپ میں صدق ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ آپ خود ایک کام ہی برا کرو اور پھر بار بار کام برا کرنے کے بعد ایسے کرو۔ یہ وہ ناگہانی آفات کی بات کر رہا ہوں، کوئی حادثاتی پریشانی کی بات کر رہا ہوں۔ ایک بندے کا کام ہی برائی کرنا ہے، ایک بندے کا کام ہی غلط حکمت عملی ہے، تو اس کے لیے وظیفہ نہیں ہے۔ یہ اس کے لیے ہے جو کسی پریشانی میں مبتلا ہو جائے، اپنے پوری کوشش کے باوجود وہ پریشانی سے نہ نکل سکے، تو اس کے لیے یہ وظیفہ ضروری ہے۔ اللہ اللہ اللہ، جو آخری اللہ ہے وہ اپنی سانسوں سے نکلنے، اللہ اللہ اللہ، آپ کی پریشانی جاتی ہے۔ تو یہاں شاعر کہتا ہے کہ اس روئے سے کچھ نہیں بنتا، تمہاری جان چھٹنے والی نہیں ہے، جب تک تم زندہ ہو تمہیں ان پریشانیوں سے گزرنا پڑے گا، تمہیں اس تکلیف سے گزرنا پڑے گا، اور یہ تکلیفیں تب ختم ہوگی جب تیرے جسم سے تیری روح تجھے چھوڑ کے چلی جائے گی، تب یہ پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ تو جب یہ بندے پر کیفیات طاری ہو جائیں، تو پھر یہاں پر ایک چیز بچتی ہے، بندے ہر وقت اپنے رب کا شکر ادا کر۔ جب تجھے شکر ادا کرنے کی عادت ہوگی، تیرا یہ شکر ادا کرنے کی جو کیفیت ہے، یہ تیری نفلی عبادت کہلائے گی۔ نفلی عبادت کہلائے گی جب تو اللہ کا شکر ادا کرے گا، اس کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کرے گا، میرے مالک میں تو کمزور ہوں لیکن تو طاقت والا ہے، میرے مالک میں تو بے بس ہوں لیکن تو بابس ہے، میرے مالک میرے کنٹرول میں، میرے اختیار میں تو کچھ نہیں ہے، لیکن مالک تیرے اختیار میں سب کچھ ہے۔ تو یہ شاعر کہتا ہے کہ اپنے آنسوں کو روک لو اور اپنی راہ سلوک کو، اپنی راہ طریقت کو، اپنی راہ حیات کو محبت کے منشور پر قائم و دائم کرو، اور اس میں تمہیں اللہ استقامت دے گا۔ آگے اگلا شعر جی 157 یعنی 157، بنسی یارو دو منہ رکھ دی ایک منہ دوجا وجن، نال جدائی رو رو رخ دی پی ترلے ہاڑے وطن۔ بنسی بانسری، بنسی بانسری، یارو دوستو، دو منہ رکھ دی، اس کے دو منہ ہوتے ہیں، بنسی کے بانسری کے دو منہ ہوتے ہیں، ایک منہ دوجا وجن، ایک منہ میں ڈالتے ہیں اور دوسرا بجتا ہے۔ نال جدائی رو رو رخ دی، نال جدائی دکھ کے ساتھ، نال جدائی رو رو کا جدائی رخ، پیڑ پودا یا اپنا درخت، دی پی ترلے ہاڑے وطن۔ ترلے کہتے ہیں جی منتیں کرنا، ہاڑے کہتے ہیں رونا، شدت سے رونا، اور وطن اپنے وطن کا۔
بانسری کے دو منہ ہوتے ہیں، بانسری کے دو منہ ہوتے ہیں، ایک منہ میں ڈال کے رکھا جاتا ہے اور دوسرا بجتا ہے۔ یہ جدائی اپنی کو یاد کرتی ہے جو وہ درخت سے جدا ہو گئی، اور تڑپتی بھی ہے، بلکتی بھی ہے، سسکتی بھی ہے، اور اپنے وطن کو یاد کرتی ہے۔ یہاں پر شاعر نے بانسری کو مضمون بنایا ہے، بانسری کو مضمون بنایا ہے۔ بانسری آپ نے دیکھی ہے نا جی، دیکھی ہے نا، اس کے دو ہی منہ ہوتے ہیں، اس کے جسم میں کچھ سوراخ کیے جاتے ہیں، بانس سے تیار ہوتی ہے۔ تو اب جب اس کو بجایا جاتا ہے، دنیا میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو بانسری کی آواز کو پسند نہ کرے۔ اس کے اندر آواز ہی ایسی ہوتی ہے، اس کے اندر صدا ہی ایسی ہوتی ہے کہ ہر سننے والے کو بھلی لگتی ہے۔ اب شاعر یہاں پر کہتا ہے جی کہ وہ جو بنسری ہے یا بانسری ہے، اسے فلوٹ کہتے ہیں، وہ اپنے دو منہ رکھتی ہے۔ ایک منہ تو اس کا انسان کے منہ میں آ گیا، دوسرا منہ اس کے رونے کے لیے۔ یہ بنسری بجتی نہیں ہے، یہ روتی ہے، یہ اپنی اس جدائی پر روتی ہے جو اپنے پیڑ سے، اپنے درخت سے جدا ہو گئی ہے، اور اس کے اندر درد آ گیا ہے، اس کے اندر تکلیف آ گئی ہے، وہ تڑپ رہی ہے۔ جب اس کو بجایا جاتا ہے تو وہ خود اپنی آواز سے دوسرے کے دلوں کو بھی دکھی کر دیتی ہے، دوسروں کے دل بھی پسیج جاتے ہیں، دوسروں کے دل میں بھی رقیق القلبی آ جاتی ہے۔ اس کے اندر یہ ایسی مٹھاسی میٹھی آواز ہوتی ہے جو سننے والے کو محظوظ کرتی ہے۔ تو شاعر کہتا ہے تم اسے سن کے خوش ہوتے ہو، یہ حقیقت میں اپنے اس پیڑ کی جدائی میں رو رہی ہے، اس باغ سے رو رہی ہے، اس وطن سے رو رہی ہے، اور اسی وطن کے بارے میں یہ روتی بھی ہے، تڑپتی بھی ہے، اور سسکتی بھی ہے، بلکتی بھی ہے۔ کیوں؟ اپنے اس وطن کو یاد کرتی ہے۔ اب یہاں شاعر نے اس چیز کو حضرت انسان کے ساتھ جوڑ دیا ہے۔ انسان تو بھی تو کہیں سے آیا ہے، تیرا بھی تو معیار مقام کسی جگہ سے بنتا ہے۔ عالم ارواح میں تھا تو سوچ 6 فٹ کا بندہ، دبلا پتلا موٹا خوبصورت جیسا بھی ہے، یہ بھی تو کسی جگہ سے آیا ہے نا، اس کا بھی تو کوئی وطن ہے نا۔ تو شاعر یہاں کہتا ہے سائیں جی کہ جب وہ محبت میں، عقیدت میں، چاشنی ایمان میں، رب کے خوف سے، حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں جب وہ روتا ہے، تڑپتا ہے، تو یہ روتی روح ہے، اور یہ اپنے اس وطن کو یاد کرتا ہے جہاں پر ہر وقت اللہ کا دیدار ہوا کرتا تھا، جہاں پر ہر وقت اللہ کا ذکر ہوا کرتا تھا۔ رات کو بھی بات ہوئی تھی آپ سے موضوع پر، یوم الست کی، تو میں اس طرف نہیں جانا چاہتا کہ نئی گفتگو شروع ہو جائے گی۔ تو یہ جس طرح بانسری اپنے اس دیش کو یاد کرتی ہے، اسی طرح زمین پر آ کر ایک رونے والا، تڑپنے والا، پریشان ہونے والا، دنیا کی تکلیفیں جب اسے ملتی ہیں اس کے آنسو آ جاتے ہیں، پریشان ہو جاتا ہے، دکھ میں چلا جاتا ہے، تو پھر اب سے اپنا وہ وطن یاد آتا ہے۔ اے بندے تجھے اپنا وطن کیوں نہیں یاد آتا؟ اور جو وطن کی محبت اپنے دلوں میں رکھتے ہیں وہ کبھی بھی بھٹکتے نہیں، جن کو پتا ہے کہ ہم کس دیش سے آئے ہیں۔ تھوڑا سا اگر آپ غور کریں، تھوڑا سا اگر آپ اس چیز پر غور کریں، انسان پر غور کریں، یہ کتنا عجیب و غریب اللہ کا کرشمہ ہے، کتنا عجیب و غریب کرشمہ ہے۔ کیسے اولاد پیدا ہوتی ہے، کیسے دنیا میں آتی ہے، کیسے چلنا پھرنا شروع ہوتی ہے، کیسے سنتی ہے، کیسے بولتی ہے، اس چیز پر غور کیا کرے گا۔ ایک انسان کے ہاتھ میں جب اس کی اولاد آ جاتی ہے تو آپ اس اولاد کو چومتے ہو، چاٹتے ہو، پیار کرتے ہو، اب وہ آتے دنیا میں رونا شروع ہو جاتی ہے۔ کیوں روتی ہے؟ اس وطن سے جدائی کوئی معمولی چیز نہیں ہے، اس وطن سے جدا ہونا کوئی عام سی بات نہیں ہے۔ تم ایک دن اپنے گھر سے دور ہو، تمہیں گھر کی یاد ستاتی ہے، تمہیں اپنے دیش کی گلیاں یاد آتی ہیں۔
اپنے علاقے کے شہر کی وہ باتیں یاد آتی ہیں جہاں پر تم نے وقت گزارا. تو جب وہ دنیا میں آتا ہے وہ رو رہا ہے اس دنیا کو کہ میں کہاں پر آ گیا. 6 انچ ماں کا جو پیٹ تھا وہ اس کی پوری کائنات تھی، اس کی پوری دنیا تھی. اس کے اندر پیٹ کے اندر، ماں کے پیٹ کے اندر رب نے کتنے خوبصورت طریقے سے اس کو سنوارا، سجایا، خوبصورت کیا. کبھی کبھی وقت نکالا کرو، اپنے بارے میں سوچا کرو، تمہارے اندر رب کی رحمت آئے گی. یہ کون سی ٹیکنالوجی ہے، کیسا انجینئر ہے جس نے اتنی خوبصورتی نفاست سے انگلیاں برابر بنا دی، ناخن پیوست کر دیے اور جسم پر بال لگا دیے، اور تمہارے جسم کا تانا بانا، ہڈیوں کی بناوٹ، دل، گردہ، پھیپھڑا، ہر چیز اس نے بنا دی. وہ کتنی شان والا ہے. انسان تو اپنے اوپر غور کرے، تجھے باقی چیزوں کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. تجھے تیرے رب کی شان اپنے اندر سے نظر آ جائے گی. لوہوں کے اندر سے کیسے سانس گزر رہا ہے، یہ کیا معاملہ ہے، یہ کیا نظارہ ہے. تو شاعر کہتا ہے کہ وہ منصری جو روتی ہے وہ اپنے وطن کو یاد کرتی ہے. اگلا شعر ہے جی 158. مینو حکم جو کیتا مرشد، دل فقیرہ لکھ تو کرتاس نامہ. مینو حکم جو کیتا مرشد، دل فقیرہ لکھ تو کرتاس نامہ. عرض گزاری ہاتھ بن کے سجنا، قبول ہوئے لکھ نامہ. قبول ہوئے لکھ نامہ. مینو حکم جو کیتا مرشد، دل فقیرہ لکھ تو کرتاس نامہ. عرض گزاری ہاتھ بن کے سجنا، قبول ہوئے لکھ نامہ. مجھے حکم ہوا، ابھی شعر اپنے بارے میں بتا رہا ہے. میں نے حکم جو کیتا مرشد، آپ کو پتہ نا میرے مرشد کون ہے جن کے حکم پر میں نے یہ کتاب لکھی. تو مجھے میرے مرشد نے حکم دیا دل فقیر کہ تو کرتاس نامہ لکھ، تو کرتاس نامہ لکھ. عرض گزاری ہاتھ بن کے، عرض کیا ہاتھ جوڑ کے، قبول ہوئے لکھ نامہ. پھر قبول کیجیے گا میرا لکھا. مارچ 2014 میں یہ کتاب شاید اس سے پہلے شروع کی تھی. ایگزیکٹ ڈیٹ ہے وہ 2014 میں ہم نے شروع کی تھی کتاب، یاد ہوگا آپ کو. تو ایک بات پہلے سن لیجئے کہ اگر کوئی بندہ کوئی شعر لکھتا ہے، کوئی کتاب لکھتا ہے، تو وہ اپنی طرف سے لکھ نہیں سکتا. کتاب لکھنے کے لیے انتہائی سنجیدہ طبیعت ہونی چاہیے، انتہائی سنجیدہ طبیعت ہونی چاہیے، اور پھر اس کے ساتھ آپ پر کیفیت بھی ہونی چاہیے. اور پھر آپ پر جو کیفیت آ رہی ہے اس کیفیت کو سمجھنے کی صلاحیت بھی ہونی چاہیے. اور صلاحیت کے ساتھ ساتھ آپ کو اللہ تعالیٰ کی ذات اعلیٰ ظرفی بھی عطا فرمائے. آپ کو بالکل غیر جانبدارانہ طور پر لکھنا ہے. کتاب لکھنے کا اصول بتا رہا. تو یہاں پر شاعر کہہ رہا ہے کہ مجھے حکم ہوا مرشد میرے قائد الفقیر کہ تو کرتاس نامہ لکھ. یہ لوگ کہتے ہیں کرتاس کرتاس کرتاس، یہ کرتاس ہے کیا؟ کرتاس فارسی زبان میں پیج کو کہتے ہیں، صفحے کو کہتے ہیں، کاغذ کے ٹکڑے کو کہتے ہیں کرتاس فارسی زبان میں. کرتاس نامہ یعنی ایسی تحریر جو ایک کاغذ پر لکھی جائے، ایسا بیان جو کاغذ پر لکھا جائے، کاغذ کو کرتاس کہتے ہیں فارسی زبان میں. کہ اے دل فقیر تم کرتاس نامہ لکھو. اور پھر میں نے عرض کی ہاتھ جوڑ کے کہ مالک تو نے اپنے کرم کے صدقے مجھے توفیق دی. میرے مرشد پاک نے مجھے اجازت دی، مجھے حکم دیا. ایک ہوتی ہے اجازت، ایک ہوتا ہے حکم. مجھے اجازت بھی دی اور حکم بھی دیا کہ تو لکھ. تو میں پھر عرض کر رہا ہوں کہ میرے مالک، میرے مرشد، میرے شہنشاہ، میرے لکھے کو قبول کرنا، تو بھی قبول کرنا، میرا مالک بھی قبول کرے. اسے کہتے ہیں روحانی تحریر. اسے کیا کہتے ہیں؟ روحانی تحریر. تحریر کی اقسام ہے، جیسے فلسفیانہ تحریر، دنیاوی تحریر، حصی تحریر،
قلبی تحریر، معاشرتی تحریر، ریاضی تحریر، انگریزی تحریر، غرض کے مضمون ہوتے ہیں، عنوانات ہوتے ہیں جن پر لکھا جاتا ہے۔ اور جو کتاب میرے منہ کے آگے پڑی ہوئی ہے، جس سے میں آپ کو پڑھا رہا ہوں، بتا رہا ہوں، اس میں زندگی کے وہ راز ہیں جن رازوں کو دل فقیر کی جرت نہیں ہے لکھے، اس کی اوقات نہیں ہے کہ لکھے، نہ اس قابل ہے یہ لکھے۔ یہ تو نظر تھی ان کی، اور نظر ہے، اور انشاءاللہ رہنے والی ہے۔ یہ ان کا حکم ہے، ان کی نظر ہے کہ انہوں نے کہا لکھو تو پھر لکھا جا رہا ہے۔ یہاں پر شاعر عرض کر رہے ہیں کہ اے میرے مرشد پاک، میں جب لکھوں تو اسے قبول بھی کیجیے۔ پھر قدم قدم پر لوگ کہتے ہیں نا جی یہ ہو گیا تو وہ ہو گیا، تو کون کہتا ہے؟ خدا کی عزت کی قسم، بندے کی محبت پکی ہو نا تو بھلے مرشد دنیا سے چلے گئے ہوں، لیکن مرشد کی مدد کمک پہنچتی رہتی ہے، ساتھ ملتا رہتا ہے، ہر لمحے مرشد ساتھ ہوتا ہے۔ وہ بتاتا ہے مرشد کہ کس بات کو کس انداز میں پیش کرنا ہے۔ تو آج لوگ سنتے ہیں کتاب بڑے محظوظ ہوتے ہیں، تو ساتھ یہاں پر ایک بات اور بھی ہے، جو لوگ ہیں نا کند ذہن، جن کے دماغ ہی چھوٹے ہیں، جن کا نظریہ ہی بڑا محدود سا ہے، وہ کہتے ہیں شاید کہیں گے سننے کے بعد جی یہ کیا ہے؟ چلو یہ تو سب کچھ ہے۔ نبی دنیا سے چلے گئے، نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، اب کوئی نبی رسول پیغمبر نہیں آئے گا۔ اگر کوئی اس طرح کی بات بولے تو وہ شخص دارِ اسلام سے خارج ہے اور واجب القتل ہے۔ لیکن ولایت کے دروازے کھلے ہوئے، ولایت کے دروازے بند نہیں ہیں۔ اتنا بڑا مشن، اتنا بڑا کام، اتنی بڑی نشست جس کے توسل سے ہم تک اسلام پہنچا، محبت کی حرارت پہنچی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم وصلی علیہ دنیا سے پردہ فرما گئے، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں۔ ایسا سوچنا بھی کفر ہے، ایسا سوچنا بھی گناہ ہے، بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ جو ولی ہیں، جو اللہ کے ولی ہیں، جو علماء کرام ہیں، یہ میرے رب کے دین کے وارث ہیں، نبی کے وارث ہیں۔ یہ علماء کرام جن کو اللہ تعالیٰ کی ذات نے توفیق اور طاقت دی ہے کہ ان کا لکھا ہوا کلام پڑھا بھی جاتا ہے، سنا بھی جاتا ہے۔ میرے مرشد پاک میاں محمد بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا جو کلام ہے وہ ہر محفل کی زینت ہے، ہر محفل کی زینت ہے۔ تو اس لیے یہ کلام جو لکھتے ہیں اور پھر جب ان کا دنیا سے پردہ ہو جاتا ہے تو اس کی ٹوٹیاں پھر اپنے چاہنے والوں کو دے دیتے ہیں، اپنی محبت کرنے والوں کو دے دیتے ہیں کہ تم لکھو، اور لکھا جا رہا ہے۔ اور کرتاس دل جو ہے نا، کرتاس نامہ، اس کے اندر بہت بڑی خوبی ہے۔ یہ میاں صاحب کے جتنے بھی اشعار ہیں نا، آپ نے جتنے بھی اشعار لکھے، ان اشعار کا ترجمہ اشعار میں کیا گیا ہے، اور ساتھ پٹوہاری زبان کو تقویت دی جا رہی ہے تاکہ یہ اگلی نسلوں تک منتقل ہو جائے، اگلی نسلوں میں منتقل ہو جائے۔ تو پھر آگے جی اگلا شعر ہے 159، بے جڑ بوٹی عشق ایمانی جس دا نام اشاقہ، وڈ وڈیرے امام منیندے تے پڑھ دے نماز اشاقہ۔ بے جڑ بوٹی، بغیر جڑ کی بوٹی یا بغیر جڑ کے پودا، توجہ ہے نا، توجہ ہے نا۔ بے جڑ بوٹی عشق ایمانی، یہ بوٹی ہے جس کا اس کا نام نشان نہیں ہے، جڑ نہیں ہے، اس کی عشق کی بات ہو رہی ہے، تو اس کا نام اشاقہ ہے، بوٹی کا نام اشاقہ ہے۔ ہاں، وڈ وڈیرے امام منیندے، جو بڑے بڑے ہیں نا، بڑے بڑے لوگ اسے اپنا امام مانتے ہیں، تے پڑھ دے نماز اشاقہ، تو وہ عشق کی نماز پڑھتے ہیں۔ یہ جو عشق ہے
یہ بے جڑ بوٹی ہے، یہ بے جڑ بوٹی ہے، اس کا نام عشق ہے اور یہ ایمان ہے۔ جو بڑے بڑے ہیں اس کو اپنا امام مانتے ہیں اور نماز عشق پڑھتے ہیں۔ شعر تھوڑا سا دقیق ہے لیکن آپ تھوڑی سی توجہ کریں گے، مشکل ہے، تھوڑی سی توجہ آپ کریں گے تو آپ کو بات سمجھ آ جائے گی۔ بے جڑ بوٹی عشق کی مانی، یہ جو عشق ہے نا، عشق یہ جو انسان کے اندر کیفیت پیدا ہوتی ہے، یہ اشاقہ نامی بوٹی سے پیدا ہوتا ہے۔ یہ اشاقہ جنت میں بوٹی ہے۔ بے جڑ بوٹی، اس کی جڑ نہیں ہے۔ اب جنت میں یہ پیدا ہوتا ہے عشق اشاقہ نامی جڑی بوٹی سے، اور اس بوٹی کی جڑ نہیں ہے۔ اور جو بڑے بڑے ہیں نا، جو اللہ سے پیار کرنے والے ہیں، محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے ہیں، وہ اس کیفیت کو، عشق کو بہت بڑا سمجھتے ہیں، اس کو بڑا بہت بلند و بالا سمجھتے ہیں، کیونکہ عشق کے پیڑ پہ مودت نامی پھل پیدا ہوتا ہے، اور مودت اس کیفیت کا نام ہے جو انسان کو رب کا کر دیتی ہے، جو انسان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کر دیتی ہے۔ امتی تو سارے ہیں، امتی تو ہم سارے ہیں، لیکن جو ٹوٹ کے پیار کرے اپنے آقا سے، اسے اسی بوٹی کی ہوا لگی ہے، وہ اسی بوٹی سے پرورش پا رہا ہے۔ تو جو بڑے بڑے علماء کرام ہیں، جو بڑے بڑے عاشق ہیں، وہ عشق کی نماز پڑھتے ہیں، عشق کی نماز پڑھتے ہیں۔ بے جڑ بوٹی عشق کی مانی، بے جڑ بوٹی عشق کی مانی، جس دا نام اشاقہ، وڈ وڈیرے امام منے دے، تے پڑھ دے نماز اشاقہ۔ عشق کی نماز پڑھتے ہیں۔ عشق کی نماز میں ہاتھ باندھنا ضروری نہیں ہے، خادے میں جانا ضروری نہیں ہے، تشہد میں بیٹھنا ضروری نہیں ہے۔ یہ کیفیت ہے جو انسان اپنی روح پر طاری کرتا ہے، اور یہ وہ کیفیت ہے جس کیفیت سے دو چار ہو کر جو عاشق ہے وہ پوری زندگی اپنے محبوب کے نام لگا دیتا ہے۔ چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، کھاتے پیتے، چلتے نشست و برخاست میں، چہل قدمی میں، ایک ایک لمحے میں وہ اپنے یار کی نماز میں ہوتا ہے، اپنے یار کی نماز میں ہوتا ہے۔ تو یہ ایک عطا ہے، یہ ایک عطا ہے جو اللہ اپنے حکم سے عطا کرتا ہے۔ آگے شعر نمبر 160 آج کی کلاس کا آخری شعر۔ عشق اشاق معشوق محبتاں، اے باغ تعارف دی ڈالی، رینج طلب قربان مشقت، اے سب باغ دے مالی۔ یہ شعر پہلے درج نہیں تھا، ابھی کچھ دن پہلے یہ شعر اس میں جز کیا گیا کہ عشق اشاقہ، عشق اشاق، عشق اشاق معشوق، ایک ہے یہ عشق، ایک ہے اشاق اور ایک ہے معشوق۔ محبتاں، محبتیں، اے باغ تعارف دی ڈالی، تعارف کہتے ہیں معرفت، باغ باغ ڈالی ٹہنی، رینگ یعنی محبت، شوق، تڑپ تڑپنا، قربان قربان ہونا، مشقت سخت جان کام کرنا، اے سب باغ دے مالی، یہ سب اس باغ کے مالی ہیں۔ عشق ایک باغ ہے، اوپر دیکھا نا عشق کی مانی جڑی بوٹی بولنا، عشق ایک باغ ہے، اشاق پیار کرنے والے جو ہیں، اور معشوق جن سے پیار ہوتا ہے، محبتیں ہوتی ہیں، اے باغ تعارف دی ڈالی، یہ اس باغ کی معرفت کی ڈالی ہے، معرفت کی ڈالی ہے،
اور جو تڑپ ہے قربان ہونے کی محبت اور مشقت میں، یہ ساری جو چیزیں ہیں نا یہ اس باغ کے مالی پایا ہے۔ شیر بڑا بڑا ہے پتھر، شیر بڑا بڑا ہے۔ میں نے پچھلے شعر جلدی جلدی پڑھے، اس شعر پر تھوڑی سی توجہ مجھے رہی، ذرا توجہ سے۔ عشق ایک محبت ہے، کیفیت ہے۔ اشاق محبت کرنے والا، میں ایک مثال دیتا ہوں، یہ سمجھ لیجئے یہ عشق، یہ عشق، یہ گلاس عشق، اس کی ایک طرف اشاق ہے، دوسری طرف معشوق ہے۔ یہ جو عاشق ہے اس کی توجہ بھی اس کی طرف ہے، عشق کی طرف ہے، اور معشوق کی بھی توجہ اس طرف ہے۔ بات سمجھ آ گیا؟ یہ عشق ہے، ایک معشوق ہے، ایک عاشق ہے۔ عاشق اور معشوق لازم ملزوم ہے۔ عاشق اور معشوق جب آپس میں ملتے ہیں تو ان دونوں کے آپس کے ملاپ میں جو ایک محبت پیدا ہوتی ہے نا اسے عشق کہتے ہیں۔ ایک عاشق ہے، ایک معشوق ہے، ان کے درمیان پائی جانے والی جو کیفیت ہے اسے عشق کہتے ہیں۔ ایک مرشد ہے، ایک مرید ہے، ان کے بیچ میں پایا جانے والا وہ رشتہ جو دونوں کو ملا کر اللہ کی بارگاہ میں لے جائے اسے عشق کہتے ہیں، اسے عشق کہتے ہیں۔ اب یہ عاشق اور معشوق یہ دو ہیں، عاشق مخلوق ہے اور معشوق محبوب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب مخلوقی رازق سے پیار کرتے ہیں، اس پیار کے درمیان کی جو کیفیت ہے اسے عشق کہتے ہیں۔ اے باغ طرفتی ڈالی، اب یہ معرفت کے باغ کی ڈالی ہے۔ اچھا ڈالی کیوں کہا گیا؟ شاعر اپنوں میں کیا سے ذہانت بیان کر رہا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ میں ابھی بھی اس معیار تک نہیں پہنچا وضاحت میں جو حقیقت میں ہوتا ہے۔ شاعر اپنے ذہنی صلاحیتوں کا اظہار کر رہا ہے کہ میرے اندر سوچنے کی طاقت اتنی ہے کہ عاشق معشوق کی جو محبت ہے عشق کے ساتھ وہ اس طرف ایک باغ ہے، باغ معرفت ہے، اس کی ڈالی ہے۔ کیونکہ صرف ایک عشق کی تو نہیں خدا تک پہنچانے کے لیے، اس کے اندر پائی جانے والی کیفیات بھی اس میں شامل ہوتی ہیں۔ لیکن بات یہ ہے گلاس میں پانی اتنا پڑے گا جتنی اس میں کیپیسٹی ہے، تو شاعر اتنی بات بولے گا جتنا اس کا ذہن ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ عشق امام ہے یا عشق مقصد ہے، معشوق اور عاشق اس کے ساتھ لگے ہیں، بیچ کا جو رشتہ ہے وہ معرفت ہے، بیچ کا جو رشتہ ہے معرفت ہے، یہ معرفت کی ڈالی ہے۔ اور رین شدید خواہش کو بولتے ہیں، اور اس کے اندر شدید خواہش ہے اور تڑپ بھی ہے، قربان بھی ہونے کی صلاحیت ہے اور مشقت بھی کر رہا ہے۔ یہ سب اس باغ دے مالی، یہ بھی اپنے معیار تک نہیں پہنچے، یہ تو مالی ہے۔ انہوں نے تو منزل کدھر پائی ہے؟ رینج ہے، تڑپ ہے، قربان ہونے کی جو خواہش ہے اور مشقت ہے۔ یہ مقام منزل نہیں ہے، یہ نشان منزل ہے۔ یہ نشان منزل ہے۔ جب عاشق کے اندر یہ کیفیات پائی جائیں گی تو یاد رکھیے یہ جو چیزیں ہیں یہ اس باغ کے مالی ہیں، اور مالی کا کام ہوتا ہے چیز کو نکھارنا، سنوارنا۔ یہ منزل تو نہیں، یہ تو نشان منزل ہے، منزل تو بہت آگے ہے، منزل تو بہت آگے ہے۔ تو کہتا ہے شاعر کہ جو عشق ہے، عشق اس کے ساتھ جو دو مقام، دو حیثیتیں، دو جہتیں لگی ہوئی ہیں، وہ ایک عاشق ہے، ایک معشوق ہے۔ عاشق معشوق کے درمیان پایا جانے والا جو رشتہ ہے اسے عشق کہتے ہیں، اور یہ باغ معرفت کی ایک ڈالی ہے، اور جو تڑپ ہے، مشقت ہے، قربان ہونے کا شوق ہے، یہ اس باغ کے مالی ہے، یہ اس باغ کے مالی ہیں۔ بات سمجھ آ گیا؟ چلیے اور آسان کر دیتا ہوں، فی زمانہ سمجھا دیتا ہوں آپ کو تاکہ بات جلدی سمجھ آ جائے۔ آئیں جی ہم چلتے ہیں سیدھے یہاں سے کلیام شریف، ٹھیک ہے نا جی؟ آپ کے مرشد پاک کا دربار ہے تو ہمارے مرشد پاک بھی الحمدللہ، تو ان کی بارگاہ میں چلتے ہیں، ٹھیک ہے جی؟ بابا فضل شاہ کلیامی، بابا فضل شاہ کلیامی رحمت اللہ تعالی علیہ ایک عاشق، ایک
عاشق ہے، اور عاشق کی معشوق میرا رب ہے۔ بابا فضل شاہ کلیامی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے مالک سے پیار کرتے ہیں، اپنے نفس کو سزا دیتے ہیں، ابلتا پانی پیتے ہیں، پرانی شدید چبھنے والی روٹی کھاتے ہیں، منہ زخمی ہو جاتا ہے۔ تو عاشق ہیں بابا جی سرکار، معشوق ہے رب، معشوق ہے رسول۔ اب وہ جو لیڈر سیڑھی یا وہ جو رشتہ بابا جی نے بنایا اللہ کے ساتھ جڑنے والا، اللہ کے ساتھ جڑنے کا، اس کیفیت کا نام ہے عشق۔ عاشق بابا جی ہیں، عاشق بابا جی ہیں، معشوق رب رسول ہیں، اور عشق درمیان میں ایک رشتہ ہے۔ سمجھا رہی ہوں؟ یہ آپس میں بیچ میں ایک رشتہ ہے۔ اے باغ تعارف دی ڈالی، یہ اللہ کی معرفت کے باغ کا ایک رشتہ ہے جو بابا جی سرکار نے بنایا ہے۔ اب بابا جی کے اندر کیا ہے؟ بابا جی کے اندر ریت بھی ہے، بابا جی کے اندر یہ تڑپ ہے، یہ شوق ہے، اور شوق کے اندر تڑپ ہے، اور وہ قربان بھی ہے۔ دیکھیں نا، خود کو قربان کرنا اور مشقت میں ڈالنا، مشقت میں ڈالنا۔ بابا جی سرکار نے اپنے آپ کو مسلسل مشقتوں میں ڈالا۔ یہ کیا تھا؟ یہ قربانی تھی۔ اس قربانی کے اندر تڑپ بھی تھی۔ تڑپ کیا تھی؟ کہ میں اپنے یار سے مل جاؤں، اور ریجھ تھی، شوق تھا کہ میری منزل پوری ہو جائے۔ تو پھر اے سب وقت مالی، بابا جی نے اپنی ریجھ کو، اپنی تڑپ کو، اپنے قربان ہونے کے جذبے کو، اپنی مشقت کو اس باغ کا مالی بنا دیا، کہ جس باغ کو سجا سوار کر آج بابا جی سرکار تشریف فرما ہے، آپ جلوہ فرما ہے، اور حق فضل یا فضل کے نعرے لگ رہے ہیں۔ حق اللہ والے کی بات ہو رہی ہے، خواجہ غلام فرید کی بات ہو رہی ہے، حافظ عبد الکریم کی ہو رہی ہے، پیر محی الدین چشتی اجمیری کی ہو رہی ہے، ہر ایک اللہ کے ولی کی بات ہو رہی ہے۔ یہ ہے سلیبس اللہ کے ولیوں کا، یہ ہے سلیبس۔ اب کہتے ہیں حق فضل یا فضل۔ اب کچھ لوگ یہاں سے سنتے ہیں حق فضل یا فضل، کچھ یہاں سے سنتے ہیں، کچھ یہاں تک سنتے ہیں۔ اب حق اللہ ہے، فضل اللہ کا ہے۔ تو آج کوئی مرید محبت میں آ کر کہتا ہے حق فضل یا فضل، یا حق فرید یا فرید، یہ جو ہے نا حق یا یہ میرے اللہ کے نام ہے۔ جب اللہ نے اپنے بندے کا نام اپنے ساتھ جوڑ دیا ہے تو بندے کی کیا جرت ہے کہ اس نام کو اس سے جدا کرے۔ تو یہ تھا شعر کہ اب محبت کی بات ہے، عشق کی بات، اوپر بات ہوئی بے جڑ پوٹی عشق کی مانی، تو عشق بڑی بلند چیز ہے۔ تو یہاں پر ایک عاشق ہے، ایک معشوق ہے، اور درمیان میں عشق۔ میں نے مثال دی کلاس کی۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا درس، توجہ سے بیٹھا کریں۔ اب آگے